اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. آج سورۃ المزمل کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 یعنی کہ سورۃ المزمل کو آج ہم مکمل کریں گے. پہلے میں تھوڑا سا حوالہ بیان کرنا چاہوں گا جو میں پچھلے موضوع میں دے رہا تھا سورۃ المزمل کے پارٹ نمبر 1 سے، تاکہ جب میں اس موضوع کو شروع کروں تو تھوڑے سے بیان سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، کیونکہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے سورۃ المزمل کی پہلی 7 آیات دیکھنا ضروری ہے. مگر میں آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے یہ اس کا معاملہ ملانے کے لیے تھوڑا سا پچھلے موضوع کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سورۃ المزمل اصل میں جو بات میں پچھلے موضوع میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اسی بات کو آج شروع میں ہی میں بیان کرنا چاہوں گا. جیسے کہ ایک انسان کی سوچ، اس کا اپنا فلسفہ، اپنا تصور ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اسی کے معیار سے وہ اس کسی بھی علم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کا ایک دائرہ بنانے کے لیے ایک پروگرام سیٹ کرتا ہے. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر اس کی بڑی اچھی اور سادہ مثال ہے، جیسے کہ ایک بچہ میٹرک کرنا چاہتا ہے یا ایف اے کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کا ایک پلان تیار کیا جاتا ہے. جیسے پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس. اسی طرح پہلی یا دوسری کلاس کے اندر پھر مختلف مضامین ہوتے ہیں جن کو سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ اس بچے کے اندر وقت سے اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ اس سے علم حاصل کرتا ہے. جیسے کہ پہلی کلاس کے اندر وہ جو چیزیں سیکھے گا 2+2=4، اسی طرح آہستہ آہستہ وہ ملٹیپلیکیشن، اسی طرح ڈیوائڈ، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جب 10ویں کلاس تک پہنچے گا سٹیپ بائی سٹیپ وہ تمام چیزوں کو سمجھ جائے گا. یا پھر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو بچے کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. اصل میں یہاں میں ان لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، یا عالم دین کہہ لیں، بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا علم لینے کا کوئی سا بھی ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں ایک سٹیپ ہے جس کے ذریعے اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے یا عمل کرنے کا پروگرام بنائیں گے تو وہ بات آپ کو بآسانی سمجھ بھی آئے گی.
کیونکہ میں نے پھر ہمیشہ کی طرح ہر موضوع میں یہ کہا ہے کہ آپ کو اپنے رب کے مزاج کو سمجھنا ہے، ان کی بات کو سمجھنا ہے، انہوں نے یہ اصول کیوں لاگو کیا، ہمارے نبی نے اس کو پریکٹیکلی کس طرح کر کے دکھایا، کیوں کر کے دکھایا، اس کی کیا وجوہات تھی۔ اور قرآن مجید جو کہ ایک صورت یا ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، مختلف مقامات پر مختلف حکم کے اوپر یہ نازل ہوا، اسی طرح وہ کون سا ماحول تھا، وہ کون سے معاملات تھے، اسی معاملے کو سمجھنے کے لیے جو اکثر تقریباً 98% لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، اپنی غلطی کر جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کبھی بھی کسی بھی معاملے سے شروع کر لیا۔ جیسے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ رزق سے ریلیٹڈ یا رزق سے متعلق کوئی بھی معاملے سے کمی یا زیادہ یا پریشانی، یا میں یہ کہوں کہ صبح صبح جس طرح عام مارکیٹ میں دکانوں میں صبح صبح دیکھتے ہیں تو سورۃ الرحمن لگاتے ہیں، جبکہ اس کو سمجھنا اور اس کے اندر کے الفاظ کو سمجھنے میں بات کچھ اور ہے۔ وہ سورۃ الرحمن صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ اس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک لفظ کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو بہت ہی کوئی رزق سے متعلق ہے یا کاروبار سے متعلق ہے یا کسی ایسی معاملے سے متعلق ہے جس کے اندر کچھ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ وہ تو آگاہی کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کسی بھی وظیفے کو شروع کرنے کے لیے، کسی بھی معاملے کو، کسی بھی پریشانی کے لیے، جیسے اولاد کا معاملہ، رزق کا معاملہ، خیر و برکت کا معاملہ، گھر میں کسی پریشانی کے معاملے کے لیے، تو مختلف قرآن مجید کی مختلف صورتیں یا مختلف آیات کو وظیفے کی شکل میں اختیار کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کو سمجھنے کا بھی یہی طریقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید کو ایسے نہیں سمجھتے۔ جیسے حافظ بننے کے لیے تقریباً 2 یا 3 سال بچے کو مدرسے کے اندر جب بھیجا جاتا ہے اور قاعدے پہ لگایا جاتا ہے تاکہ بچے کا ناظرہ، بچے کا تلفظ واضح ہو سکے، ورنہ تو قرآن مجید تو ہر بندہ پڑھ رہا ہے مگر اس کا تلفظ تو درست نہیں ہے۔ یہاں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر سب سے اچھا استاد اگر ہمیں مل جائے اور وہ ہمیں یہ ترتیب بتائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے، اور اگر وہ استاد ہمارے نبی کا رب ہی کیوں نہ ہو، ہمارا رب ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے رب نے جس ترتیب سے وحی اور وحی کے اندر نازل ہونے والا قرآن مجید جس ترتیب سے نازل کیا، اگر ہم اسی ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھیں تو صرف ہمیں اپنے رب کے مزاج کا نہیں، ہمیں اپنے نبی کے مزاج کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ ان کے ساتھ گزرنے والے وہ معاملات، وہ پریشانیاں، وہ مشکلیں، وہ ایکسرسائز جس کے اندر ان کو تیار کیا جا رہا تھا۔ ایسے تو نہیں تھا کہ ایسے ہی نبی نازل ہوئے اور ایسے ہی تبلیغ شروع ہو گئی، ایسے ہی مکہ کی طرف، مشرکین کی طرف، لوگوں کی طرف بلائے گا، نہیں، ان کو ایکسرسائز کرائے گی، جیسے وارم اپ کیا جاتا ہے۔ کسی روب دار بات شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بہت بڑا مقابلہ لڑنے سے پہلے بندے کو وارم اپ کیا جاتا ہے، ایکسرسائز کی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو اس قابل کیا جاتا ہے، بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ اب اس کے لیے وہ لڑے۔ یہی ہے وہ طریقہ کار۔ اگر جو لوگ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، میری ان سے بڑی التجا ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس ترتیب سے پڑھے جس ترتیب سے وہ نازل ہوا ہے، سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اگر آپ پہلی وحی پڑھیں گے تو آپ کے اندر کی وہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ آئے کہاں سے ہیں، کیا ہوا تھا، کس طرح آپ کا تیار ہوا ہے۔ آپ تو بہت ہی معمولی سے ایک مٹی سے بنے ہوئے ایک شخص ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اسی طرح نون والقلم وما یسطرون، پہلے تو آپ کی درستگی کی جائے گی کہ کون سی درستگی، کس قسم کی درستگی، کپڑے کی درستگی، جسم کی درستگی نہیں، آپ کی زبان کی درستگی، جس کے اندر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس لفظ، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر میں بیان کروں تو یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا اسی پہ بیان ہو جائے گا، مگر اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ مگر آج کل میں دیکھتا ہوں صرف مرد ہی نہیں، آج کل کی عورتیں دوسری عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتی،
وہ جب جاتی ہیں کسی ایسے ریسٹورنٹ یا ایسی کسی جگہ پر جہاں ان کے سامنے کوئی دوسری عورت ریسیپشن پہ کھڑی ہو یا کیشیئر کی جگہ کھڑی ہو تو وہ ان کا لحاظ نہیں کرتی، وہ ان کو مسل کے رکھ دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ خود ایک عورت نہیں ہے؟ تو دوسری کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ وہ ملازم کی جگہ ہے، اس وجہ سے اس کو، یہی تو وہ سوچ تھی جو نبی کو تیسری وحی کے اندر مشکل کا باعث بن رہی تھی کہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ لوگوں نے تو جن لڑکیوں کو، جن عورتوں کو غلام رکھا ہے وہ اس کو تو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی وہ آپ نے غلام نہیں رکھا ہوا، پر آپ غلام تصور کرتے ہو، یہ سرونٹ ہے، عوام کے سرونٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ کے سے ریلیٹڈ کو بندہ ہوگا تو کہیں گے عوام کے سرونٹ، ہمارے سرونٹ ہے، ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، جیسے ہم ان کو پالتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی دکان پہ جاتے ہیں تو عورت لحاظ نہیں کرتی، نہ مرد کا نہ عورت کا، تو صرف چند روپے کی خاطر اس سے بارگیننگ کرنے کے لیے بد اخلاقی کے وہ بنیادیں حد پار کر جاتی ہے، اور آگے سے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے سے لا شعور انسان آگے سے کہتے ہیں دیکھا کتنی پروفیشنل ہے، دیکھا کیسے لڑ رہی ہے، کیسے پروفیشنل ہے، حق کے لیے دیکھو کیسے لڑ رہی ہے، بات کیسے کر رہی ہے۔ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس میں بد اخلاقی کتنی ہو رہی ہے؟ آخر وہ شخص کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، وہ لڑکی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اس کو پریشانی ہے، اس کو درد نہیں ہوتی۔ اس لیے مہربانی کر کے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، جو عورتیں قرآن مجید کو پڑھ رہی ہیں، میں یہی ان کو کہوں گا کہ اپنے رب جس نے یہ قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ قرآن ہمارے نبی پر نازل فرمایا، جس ترتیب سے نازل فرمایا، اس ترتیب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ میں نے 30ویں سپارے سے شروع کر دیا، یہ نہیں کہ میں نے پہلے سپارے سے شروع کر دیا۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ 30ویں سپارے میں کون سی بات کہاں پر کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، اما یتساءلون کس معاملے کے لیے، کس وقت، کیوں، کن ماحول میں نازل ہوئی، کس معاملے۔ تو معاملہ تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے جو بیس بنے آپ کی، تو بیس پہلی وحی، دوسری وحی۔ تو میں اس چیز کے ذاتی طور پر بڑا مطمئن ہوا ہوں کہ اس ترتیب سے اگر چلا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، بات سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی، اور ماحول کی وضاحت بھی ہوگی۔ ایسے کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے مہربانی ہوگی کہ اس کی ترتیب کو جانیں۔ اسی وجہ سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تیسری وحی سے متعلق، جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی 40 سال کی عمر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے کہ آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، علیحدگی اختیار کر لی غور و فکر کے معاملے میں۔ آپ کی سوچ، آپ کا معیار جو آپ کو اس طرف لے کے جا رہا تھا آپ کا رب، آپ کی ایک فلسفیانہ سوچ پر غور اور اس پہ قابو پانے کے لیے آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، چادر میں لپٹ کر ایک طرف ہو جاتے۔ کیونکہ میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، عرب کے علاقوں میں یہ ایک معاملہ تھا، جب کسی معاملے کوئی شخص اگر کسی معاملے میں پریشان ہوتا یا علیحدگی اختیار کرنا چاہتا، وہ چادر میں لپٹ کے ایک سائڈ پہ ہو جاتا کہ پتہ لگ جاتا یار یہ شخص کسی معاملے میں سوچ و بچار کر رہا ہے، ایک طرف ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سوچ اور اس غور و فکر کے عروج پر پہنچ گئے تو آپ غار حرا کی طرف تشریف لے گئے، تو وہاں کئی دن بیٹھتے اور غور و فکر کرتے۔ تو سورۃ المزمل کی پہلی 7 آیات میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلی ایک بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کا فلسفیانہ سوچ کا جو سفر تھا وہ بہت ہی چند ہی دنوں میں، بہت ہی جلدی چند ہی دنوں میں عبور فرما دیا۔ جیسے کہ کئی لوگوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنے میں، یا زندگیاں گزر جاتی ہیں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اس معاملے کو سمجھنے کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں میں مکمل فرما دیا، جس کے اندر آپ یہ سوچتے۔ اور دوسرا،
کئی محدثین کے مطابق آپ وہاں عبادت کرتے. عبادت سے مراد وہاں اسی غور و فکر کے اندر اور اپنی اس غور و فکر کے لیے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی، اپنے اندر کے نفس، تزکیہ روح، تزکیہ قلب کے لیے غور و فکر کرتے. اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیام اللیل کے بارے میں حکم دیا. سورۃ المزمل کیونکہ جوروں کی شکل میں تھی، جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اگر اس معاملے کو مزید سمجھنا جائے، میں صرف تھوڑا سا بات بتاؤں گا. جورے کی شکل میں زیادہ تر قرآن مجید نازل ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور یہ اس کی کرامت ہے کہ جورے کی شکل میں وہ زیادہ چیزیں نازل فرماتے ہیں، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ جوروں سے ہی آگے نسلیں چلتی ہیں. اسی طرح سورۃ المزمل کا جورہ سورۃ المدثر ہے، تو اس وجہ سے سورۃ المزمل کے اندر قیام اللیل کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں، اپنے نفس سے لڑنے کے لیے یہ کام کریں، یہ معاملات سے گزریں، تاکہ ہم آپ کو وارم اپ کریں، تیاری کریں، کیونکہ ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں. وہ ذمہ داری دوسری وحی، اس کے بعد کی وحی یعنی کہ چوتھی وحی سورۃ المدثر جو اس کا جورہ ہے، اس میں بیان کیا قیام النار، یعنی کہ اب آپ اٹھیں اور باہر جا کے تبلیغ کریں. تو آج ہم سورۃ المزمل کی 8ویں آیات سے آنورڈ سورت کو مکمل کریں گے اور یہ بات کو سمجھیں گے کہ کیا معاملہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب تیسری وحی یعنی کہ ابھی کے معاملہ شروع ہوا تھا. سب سے پہلے ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر انسان کی فلسفیانہ سوچ یعنی کہ اس کا تصور، اس کی سوچ کا وہ معیار جہاں سے ختم ہوتا ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. وحی تو بے شک ہمارے نبی کے لیے تھی، مگر یہ معاملہ بہت اوپر کا ہے. اور ایک بات خاص کر جان لیجئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ جس طرح مخاطب ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اصل میں ان سورۃ المزمل کی ان شروع کی آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کروانا تھا کسی مشکل کام کے لیے، کسی ایکسرسائز کے لیے. جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کسی روبدار واز سے پہلے ایک انسان اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے، اسی طرح ایک انسان نعت پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو ریاض کرتا ہے، کون سے الفاظ کو کہاں اونچا کرنا ہے، کہاں کم کرنا ہے. اسی طرح ایک شخص امتحان دینے سے پہلے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے. اسی معاملے کے لیے آپ کو تیار کرنا تھا. اور انسان کی دو شخصیات ہوتی ہیں، ایک ظاہری شخصیت، ایک باطنی شخصیت. ظاہری شخصیت جیسے وہ دیکھتا ہے، جیسے وہ لوگوں سے ملتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، اور ظاہری شخصیت کے اندر اس کے ہاتھ، اس کے کان، یہ اس کے حصے ہیں. باطنی شخصیت جس کے اندر وہ اکیلا پن، جس کے اندر اس کا اپنا نفس ہے، اس کا اپنا اندر کا وہ معاملہ ہے، اس کی اپنی اندر روح ہے، اس کا اپنا اندر کا وہ آئینہ ہے جس سے وہ روبرو ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری معاملات جیسے کہ کسی لوگوں سے ملنا، گفتگو کرنا، اخلاقی لحاظ سے روزمرہ کے معاملات سے دو چار ہونا، اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی انسانی معراج پر فائز کر دیا تھا. آپ کا اخلاق بلند ترین تھا، جس کی دلیل سورۃ القلم یعنی کہ دوسری وحی میں واضح ہو جاتی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ کا اخلاق بہترین بلند ہے، آپ پہلے سے ہی فائز ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو دوسری ہی وحی کے اندر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا. ظاہری سی بات ہے، جب آپ کسی کو دین کی طرف، اپنی طرف، کسی معاملے کی طرف بلائیں گے تو کسی سے چیز سے روک رہے ہوں گے تو بلائیں گے کہ یہ مت کرو، بے پردہ مت رہو، اپنی آنکھوں کا حیا کرو، یہ مت کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ نہیں درست، اس میں تقوی رکھو، اس میں نہ. جو معاملہ جیسے پیش آ رہا اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے آپ روک ٹوک لگاتے، تو وہ تب ہی آپ کی بات سنے گا جب آپ
بات کریں گے نرم، جب آپ بات کریں گے دلیل کے ساتھ، ٹھوس ثبوت کے ساتھ، اور اگر آپ کا اخلاق درست نہیں ہوگا تو بات چاہے دلیل سے ہو، بات چاہے ٹھوس ثبوت سے ہو، تو بات سنے گا نہیں۔ جیسے کہ مجھے پانی دینا اور مجھے پانی پکڑا، اوئے منو پانی دے، ان تینوں الفاظ میں بات بڑی نرم سے سختی اور سختی سے بد اخلاقی میں چلی گئی۔ پیار سے بات کرنا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا، انسانی معراج پر پہلے سے ہی فائز تھے باطنی طور پر، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی۔ جو آپ کو کام دیا جا رہا تھا وہ بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے لیے آپ کو کمر کسنی تھی، تیاری کرنی تھی۔ اگرچہ آپ انسانیت کے معراج پر فائز ہوں، اگرچہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پہ فائز ہوں، اگرچہ آپ نے اپنا فلسفیانہ سوچ کا سفر طے کر لیا ہو، اس کے باوجود آپ کو ایک تیاری کرانی تھی، آپ کو ایک ذمہ داری دینی تھی، جس کے لیے آپ کو ان مشقت سے گزرنا ضروری تھا۔ اور جب کہ باطنی مضبوطی کے لیے جس کا پہلا مرحلہ فلسفیانہ سوچ جو آپ نے طے پا لیا تھا چند ہی دنوں میں، اور باقی معاملے کے لیے اپنے نفس کے لیے آپ کو تیاری کرانی تھی، جس کے لیے قیام اللیل کا حکم آیا تھا۔ کیونکہ وہی بات ہے کہ میں بار بار یہی کہوں گا کہ اگر ایک انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس مقصد سے کہ یہ میرے اندر چلا جائے، میں اس کو سمجھ لوں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے لگی، وہ بہت بڑی ذمہ داری لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس کے پیٹرن ہے، یہ اس کا اصول ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے تو پھر اس میں جائے، جس کا ذکر سورۃ المزمل کی آیت نمبر 5 میں پہلے کر چکا ہوں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کیونکہ یہ قولاً ثقیلا ہے، بے شک ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں۔ جیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی 40 سال سے پہلے آپ نے بھرپور طریقے سے گزاری، بکریاں چرائیں، اور دوسری طرف اس کے برعکس کاروبار کیا اونچے پیمانے پر۔ اسی طرح آج کل کے دور میں انسان اپنی بچپن اور اپنی جوانی بدحواسی لاشعوری میں بتا بیٹھا ہے، اگر اب وہ قرآن مجید پڑھنے لگا ہے تو یہ بات سوچ لے، یہ بات سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن مجید اس کے مزے یا مذاق کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس میں آئے، اگر وہ اس درجے کے قابل ہے تو پھر اس میں آئے، اور اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے نفس کو ماننا پڑے گا، اس سے بھی پہلے دوسری وحی میں پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہو پر بد اخلاقی ہو، بد زبانی کرتا ہو، ایسے کا کوئی فائدہ نہیں، جو مثال میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں۔ اور اسی لیے قیام اللیل کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں چھپی تھی ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم لوگوں کے لیے، آج کے لوگوں۔ وہ نصیحت یہ چھپی تھی کہ جب تیرا دل اداس ہو جائے، جب تو لوگوں کی باتوں سے تنگ پڑ جائے، جب تیرے اپنے تجھے باتوں کے اس وزندار پاؤں سے روند دیں، تیرے دل کو کچل آ جائے، تو قیام اللیل کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اس سے گفتگو کرو۔ رات کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، جب لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہوں، تو تم فجر کی نماز کے وقت جب اٹھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے گفتگو کرو، ان کو اپنا درد بتاؤ، اپنی پریشانی بتاؤ کہ یا اللہ میں اپنے لوگوں کو یہ اس دین کی طرف بلاتا ہوں، پر یہ لوگ ہیں جو سننے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے آگے سے الٹا تیرے ہی احکامات کو پیچھے پھینکتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کے روب ڈالتے ہیں، دھونس جماتے ہیں۔
پر تو ہی ہے جو معاف کرے گا۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 8 جو لگاتار میں آگے پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو کے رہ جاؤ۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے اپنے پروردگار کا نام لو اور اس کا ذکر کرو، سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کر دوں کہ اللہ تعالی ہماری سوچ سے بالاتر ہے، بہت بڑا ہے، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، وہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتا۔ اور جس طرح اس کی فضیلتیں بہت بڑی ہیں، اسی طرح اس کے نام کی فضیلتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ جیسے کہ کوئی بزرگ کسی شخص کو کسی وظیفے کے لیے، کسی مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے جو وظیفے یا ورد کرنے کے لیے لفظ دیتا ہے، وہ اللہ کے ہی نام ہوتے ہیں، اور انہی نام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی برکت اور اسی کی وجہ سے ہمارے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے نام کی برکت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بہت رحیم و غفور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ گناہ کا معاملہ ایسا اکٹھا کرو، کرتے جاؤ، گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ، یہاں تک کہ آسمان کی چھت تک جا کے لگ جائیں تمہارے گناہ۔ تو ایک دفعہ دل سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، مگر موت سے پہلے، موت کے بعد معافی نہیں ہے۔ یہ مہلت صرف موت تک کی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو سننا چاہے وہ موضوع کو پہلے میرے سن سکتے ہیں، اس میں موجود ہے، اپلوڈ ہے یوٹیوب پہ۔ اور اسی آیت کے آخری حصے میں جو سب سے ضروری بات کہی جا رہی ہے، جس کا پورا قرآن مجید اسی پوائنٹ کے ارد گرد، اسی نقطے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک دوڑ دھوپ کرتا ہے، کس لیے؟ اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے لوگوں میں اپنے دبدبے کو بڑھانے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے جسے ہم کاروباری زبان میں بولتے ہیں، کہ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اپنے آپ کو پروفیشنل سے پروفیشنل ہونے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے ہر آزمائش سے گزرتا ہے۔ راتوں کو جاگتا ہے، دنوں کو بھی جاگتا ہے، دنوں کو بولتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پھر دنوں کو بولتا ہے، اور اسی کشمکش میں وہ اپنے رات دن ایک ہوتا رہتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے، اللہ اکبر، اور ایک شخص وہ ہے جس کی دھن ہی کچھ اور ہے، جس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، جس کی فکر ہی کچھ اور ہے، جیسے کہ وہ اس معاشرے کا ہے ہی نہیں، اس معاشرے سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ مگر ایک بات یہاں ضرور سمجھ لیجئے، رہنا معاشرے میں ہی ہے۔ یہی تربیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی سب سے پہلے کی، اور یہی سوچ ہمارے اندر، ہماری بھی یہی تربیت ہونی چاہیے کہ رہنا معاشرے میں ہے، اس سے کٹ کے رہنا ہے، مگر اس سے علیحدہ رہنا ہے، مگر اس کا نہیں ہونا۔ یہ دنیا کی جو سمندر ہے، دنیا کا جو سمندر ہے، یہ دل آپ کی ایک کشتی ہے، اس کے اندر پانی، دنیا کا پانی نہیں گھسیڑنا، رہنا دنیا میں ہی ہے، پر دل نہیں اس سے لگانا، کیونکہ دنیا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ یہ دنیا ایسی شے نہیں ہے جس کے لیے حد سے زیادہ دوڑ دھوپ کی جائے۔ اور کٹ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، درویش ہو جائے، ملنگ ہو جائے، نہیں، رہنا دنیا میں ہی ہے، پر اس کے لیے اپنا سودا نہیں کرنا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک اشرف مخلوقات اپنے آپ کو بڑی ہی کم قیمت میں بیچ دے، یہ تو وہ معاملہ ہے جس کی قیمت ہی بہت کم ہو، یعنی کہ اپنی غور و فکر، اپنی سوچ، اپنی فلسفیانہ سوچ دنیا کے لیے نہیں وقف کرنی، رہنا دنیا میں ہی ہے، عارضی طور پر اسٹیشن سمجھ کر پھر آگے نکل جانا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کو بیچتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر دفتر میں بیچتا ہے، کوئی کلینک میں بیچتا ہے، کوئی ہل چلا کر بیچتا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر بیچتا ہے۔ اصل میں یہی تو ہے جان کو بیچنا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں
جو اپنے انجام کے اعتبار سے اپنے نفس کو، اپنی جان کے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی محنت، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کے احکامات کو انجام لاتے ہوئے، اس کے حکم کو ادا کرتے ہوئے، گویا وہ بچ گئے۔ آج کل کے دور میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہت ہی کم قیمت پر انسان نے سب سے پہلے اپنے دل کو بیچ دیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ لفظ وہ بھول گیا تھا جو میں پچھلے موضوع میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم تمہارے حاصل کر لیں گے، تمہاری نیکیوں کو حاصل کر لیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو انسان نے تو اپنی سب سے قیمتی چیز جس میں اس کا نفس چھپا پڑا ہے، اس نے تو اپنا دل بڑی کم قیمت پر بیچ دیا۔ مجھے تو اس سے پیار ہے، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ پسند ہے، اتنی ہی کم قیمت پر۔ یہ ہے اس کا معاملہ جو اس کو کچھ نہ دے سکا، چند دنوں کا یا چند لمحوں کا جھوٹا بے ایمانوں سے بڑا پیار۔ یہ پیار تھا جس کے معاملے میں آج کل کے جوان مرد اور جوان عورتیں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج کل ٹی وی ڈراموں میں تو یہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ صبح اٹھتا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں، وہ اس لڑکی کے پیچھے جاتا ہے، وہ لڑکی صبح اٹھتی ہے، وہ اس مرد کے پیچھے جاتی ہے۔ کیا یہی زندگی کا معاملہ رہ گیا؟ رب کا کوئی حساب نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ میں نے اپنے رب سے ایک دن جا ملنا ہے، کچھ نہیں پوچھے گا کہ کیا کیا تھا۔ اس لیے تو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میں گواہی دوں گا ان کے خلاف کہ میں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے اتنے سے معاملے پر، اتنے چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی سب کو ذلیل و خوار کر دیا، صرف اس چند ٹکے کے لیے۔ ایک بیوی بھول جاتی ہے اپنے خامند کو، اور ایک خامند بے حیا ہو جاتا ہے شادی کے بعد، وہ دو تین عورتیں رکھتا ہے۔ یہ معاملہ اس کو کوئی شرم حیا میں نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے تو انسان مشکل اور ان پریشانیوں میں اس لیے تو مبتلا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول چکا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، روزے دار کہلاتا ہے، پر آنکھوں کا زنا جس سے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ وضو کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو وضو تو ٹوٹ گیا۔ غصہ کرتا ہے جو حرام ہے، حرام کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں روزے دار ہوں۔ یہ روزہ دار ہے، اور کچھ نہیں بچتا تو ملازموں پر غصہ کرتا ہے، اپنے نیچے کے طبقے کو حقیر جانتا ہے۔ غصہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اگر کوئی شخص کام نہیں کر رہا تو اس پر غصہ کرنا، اس پر گرم ہونا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس کو حقیر جاننا یہ سب سے غلط بات ہے۔ بھول جاتا ہے۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اپنی ماں کی ذمہ داری بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو چھاتی دی ہے اپنی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، پر وہ تو اپنی چھاتی کی نمائش کر رہی ہے، اپنے خامند کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ کس لیے؟ اور پھر کہتی ہے کہ اور مرد آنکھوں کا حیا نہیں کرتے، اور مرد اپنی آنکھوں کو ایسے پھاڑ کے دیکھتا ہے جیسے کہ اس نے اپنی عورت کو نہ دیکھا۔ کیا یہ وہی چھاتی ہے جس سے وہ دودھ پیتا تھا اپنی ماں کا؟ تو انسان نے بڑے ہی کم قیمت پہ اپنا سودا کر دیا، اپنے اشرف و مخلوقات ہونے کا سودا بہت ہی کم قیمت پہ اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ دل کی کشتی میں دنیا کا پانی نہیں آنا، یہی بات اس وحی اور اس سے پہلے کی وحی اور پورا قرآن مجید ہی یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا بہت حقیر ہے، اس کو مت اپنے دل میں آنے دینا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں یہاں تو دنیا رہے گی یا آخرت، یا اس کا اللہ کا خوف۔ رب المشرقی، یہی ہے وہ جواب، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک اس لیے اسی کو ہی کارساز بناؤ،
فاتخذہ وکیلا، یہ بڑی ہی ضروری بات ہے، بہت ہی ضروری بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بعض وسیلے پیدا کیے، جس کا واضح مثال سورۃ الضحیٰ میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجى قال وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی، جب تم یتیم تھے تو کس نے تمہیں سنبھالا؟ تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہی وسیلے پیدا فرماتے ہیں، جیسے کہ اپنے نبی کے لیے وسیلے پیدا فرمائے۔ پر یہاں پر بہت ضروری بات سمجھ لینا کہ وہ بے شک مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سمجھ لو اس بات کو، کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا وسیلہ بناؤ، مگر اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور اس نے جو وسیلے دیے ہیں اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور اس نے جو وسیلے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں ان کو ذریعہ وسیلہ ہی سمجھو، نجات نہیں، وسیلہ ہے، اس نے صرف میرا یہ کام کیا، بس ٹھیک ہے، یہ وسیلے کی وجہ سے میرا کام ہوا، یہاں سے وہ ہار کھائے گا، مار کھائے گا، مر جائے گا۔ جس طرح ایک انسان کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت نایاب لگ رہا ہوں، کئی بندوں نے مجھے کہا کہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، آج تو بڑا پیارا لگ رہا ہے، تو یہ حسن کس کے نے دیا؟ رب نے۔ حسن کی وجہ سے لوگ تجھے پسند کر رہے ہیں؟ نہیں، تیرے رب کے حسن کی وجہ سے، کیونکہ تیرے رب نے جو تیرے اندر حسن دیا نا اس کی وجہ سے۔ وسیلے کو نجات نہیں سمجھنا۔ مگر اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اپنے دین کی تو ہو گئی ایک غلطی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ ایک ہو گئی غلطی فتح مکہ کے جوش میں، جب فتح مکہ کیا گیا، جب جنگ کی گئی اس سے پہلے، تو صرف 313 لشکر سے اتنی بڑی جنگ جیت لی، اور آج فتح مکہ میں جب اتنے نئے لوگ شامل ہو گئے، نئے نئے لوگ تھے، نئے نئے ذہن تھے، تو اب 12,000 لوگوں کا لشکر تھا۔ تو اب جب دوبارہ جنگ ہونی تھی، حنین کی جنگ، تو لوگوں کا یہ گمان تھا جب ہم 313 تھے تب ہمیں شکست نہیں ہوئی تھی، تو آج 12,000 بندوں کی وجہ سے کون ہمیں آج ہرائے گا؟ آج تو اور نہیں ہم ہارتے۔ پر جس کا ثبوت سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں واضح ہو گیا، یہ تھی وہ بات، یہ تھی وہ معاملہ، یہ وہ معاملہ ہے جس کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ چاہے نبی ہے چاہے کوئی بھی ہے، جو شخص اپنے وسیلے کو نجات کا باعث سمجھے گا اس کے ساتھ مشکل پیش آئے گی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 کا کچھ حصہ، وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ أَعْجَبْتُكُمْ کثرتکم، یاد کرو اس حنین کا دور، حنین کی جنگ، جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں گمان کر دیا تھا، گمراہ کر دیا تھا، مگر وہ کثرت کی تعداد ہی تھی جو تمہیں کچھ کام نہ آئی۔ یہ حنین کی جنگ تھی فتح مکہ کے بعد، جس میں آپ ہار گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے وہ تتر بتر ہو گئے، لوگ بھاگ گئے، کیونکہ ان کو حکم دیا تھا ایک جگہ پر کھڑے ہونے کا، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ لوٹ مار شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جبکہ اس سے پہلے صرف 313 لوگوں سے اتنی بڑی جنگ جیت لی، اور آج 12,000 ہونے کی وجہ سے جنگ ہار گئے۔ کیوں؟ صرف یہ گمان، وسیلے کا گمان، کہ جب ہم 313 تھے تب کچھ نہیں ہوا، تو آج 12,000 سے کیا ہو جائے گا؟ آج نہیں ہمیں کوئی ہرائے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا قرآن مجید میں، یاد کرو وہ حنین جنگ جس کی تعداد نے تمہیں گمان کر دیا تھا، یہ گمان ڈال دیا تھا کہ آج تمہیں کوئی نہیں ہرائے گا، مگر وہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، بات سمجھنے والی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دے، مگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو معافی نہیں مل پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رول ماڈل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام رکھتا ہے، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ پریشر ہے، اس کے لیے یہ
معاملہ آسان نہیں ہے کہ باقیوں کا تو کہنا تو کچھ کہنا ہی تھا، اس کا یہ معاملہ آسان نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی فنیشنگ، اس کی بات، اس کے ہر اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ نعوذ باللہ مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی اور جب ایک فیملی کسی نوح کو لینے جاتی تھی، اپنی ایک نئی اپنی بیٹے کے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کرنے جاتے تھے، تو پرانے زمانے میں عورتیں ان کو کہتی تھی مجھے چل کے دکھاؤ، مجھے بیٹھ کے دکھاؤ، بول کے دکھاؤ، وہ اس کو چیک کرتی تھی، جیسے کہ وہ بکری خرید رہی ہو۔ تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتا ہو، رول ماڈل کا کام سر انجام دیتا ہو، ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا بھی کوئی رول ماڈل ہوگا تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں یہ خرابی نہ ہو، اس میں یہ بد زبانی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو۔ اگر یہ شخص عالم دین ہے تو یہ کسی سے بدتمیزی نہ کرے، اگر یہ ایک اشرف و مخلوقات ہے یہ تو ایسے مت بات کرے، ایک عورت ہے تو یہ چاہے کہ دوسری عورت کا بھی عزت کرے، یہ نہیں کہ کھڑے عام سڑک کے اوپر اس کو ذلیل کر کے رکھ دے، اس کے کپڑے پھاڑ دے، فزیکلی نہیں، باتوں سے اس کے کپڑے پھاڑ دے، یہ ہم نہیں چاہتے۔ اسی طرح ہمارے نبی بھی رول ماڈل ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذرا سخت لہجے میں خطاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، پریزنٹ کیے جا رہے ہیں، تو تھوڑی سی سختی پیش آ جائے گی، آپ کو تھوڑا سا معاملہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ہو کرتا دھرتا تو تم یہی کرو گے، تم یہ کرتے ہو نظر آ گے تو باقی کیا کریں گے، تو یہ جس طرح ایک مثال ہم دیتے ہیں، تو یہ معاملہ تھا کہ اس جنگ میں اپنی تعداد پر فخر کیا گیا جس کا یہ انجام آیا، تو اپنے وسیلے کو نجات نہ سمجھی جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر کرو۔ اے میرے نبی، جو یہ لوگ، یہ کافر لوگ تمہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان پر صبر کرو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ، جمیل کے ساتھ، اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کر لو۔ اس آیت میں جو صبر کا ذکر کیا گیا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پھیلاتے تھے یا دین کے لیے بلاتے تھے، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے، دین کے لیے آپ سب سے پہلے آپ کسی کو تبلیغ جب کرو گے تو آپ سب سے پہلے آپ انسان کو کیا کہو گے؟ یہ مت کرو، روک رہے ہو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ منع فرماتے تھے، ان بتوں کی پوجا مت کرو، ان کو مت یہ کرو، اپنے رب کو جانو، آگ کی پوجا مت کرو، سورج کی مت کرو، چاند کی مت کرو، یہ مت کرو۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ نعوذ باللہ کوئی لوگ آپ کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، اور جن سے آپ کو امید نہیں تھی نا، وہ بھی آپ کو اس طرح کی باتیں کہتے تھے، جیسے کہ آپ کے عزیز و کار۔ اور خاص کر ایک ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو حد سے زیادہ برا کہا جاتا تھا، آپ سے نفرت کی جاتی تھی، وہ تھی دھونس جمانا۔ وہ کہتے تھے یہ ہم پہ دھونس جماتا ہے۔ ہم یہاں پر کفار، جیسے کہ ہم مکہ کے یہاں پہ رہنے والے قریش مکہ، ہم یہاں پر کئی سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، اور اب یہ بندہ آ کے ہمیں سمجھائے گا، ہمیں بتائے گا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھنے والا کسی دوسرے شخص کو، وہ چاہے عمر میں کم ہو، دوسرا اس سے عمر سے زیادہ ہو، آ کے کہتا ہے یہ مت کرو، کہتا ہے تو مجھے بتائے گا، میری عمر تیرے سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ عمر سے تو نہیں ہے، قرآن مجید کا معاملہ عمر سے نہیں ہے، قرآن مجید کا معاملہ ہے حقیقت سے، دین کا معاملہ ہے دلیل سے۔ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو دوسرا اس کو سمجھا رہا ہے، تو وہ اس کو سمجھنے کے بجائے کہ یہ بات مجھے کہاں سے سمجھا آ رہا ہے، یہ سمجھنے کے بجائے وہ الٹا اس کو اپنی عمر کا دھونس دیتا ہے، میرے آگے بول رہے ہیں۔ تو یہ دھونس کا معاملہ بہت مشکل تھا، اور آج کل کے دور میں یہی تو ہوتا ہے، جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہوگی تو میرے آگے بول رہے ہیں، تو مجھے سمجھائے گا،
جیسے میں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا، کچھ عورتیں ایک جگہ پر گئی اور وہ وہاں پر ٹل پہ کھڑی ہوئی دوسرے طرف کھڑی ہوئی عورتوں کو آرڈر دے رہی تھی کسی معاملے کے لیے کہ یہ لے آؤ یا وہ لے آؤ. تو وہ آگے سے ان کو کہنے کہ جناب ہمارے یہ رول میں نہیں ہے، ہم نے یہ چیز بدل دی ہے یا ابھی ہمارے پاس یہ انسٹرکشن پہنچی. تو وہ آگے سے ان پہ دھونس جماتے تھے، ہم تو تمہارے پرانے کسٹمر ہیں، تم ہمیں یہ کہو گے، آگے سے ہمیں یہ جواب دو گے، تم اب ہمیں یہ کہو گے. تو اخلاق کا معاملہ کدھر گیا؟ اپنا روب داری، اپنا جو یہ غصہ تھا جو ان کے اوپر جماتے تھے وہ نظر نہیں آیا، تم مجھے یہ کہو گے. تو یہ میں نے بد اخلاقی جب دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا. تو یہ ہے آج کل کے دور میں جو ہر انسان دوسرے پہ ڈالتا، جیسے ٹریفک وارڈن کھڑا ہوگا تو وہ اس کو دون جمائے گا، تم مجھے روک رہا ہے، میں تو فلاں کے فلاں کا رشتہ دار ہوں، میرا باپ تو یہ ہے، میں یہ ہوں. اسی طرح عورتیں آگے سے تو اب مجھے 20-25,000 100 روپے کی خاطر تو تانا دے گا، تو آگے سے مجھے یہ کرے گا، میں تو فلاں ہوں، میں ڈھمکا ہوں. اور پھر آگے سے جس طرح کی گفتگو وہ آگے سے کرتے ہیں وہ بد اخلاقی کے اندر چلی جاتی ہے جس کا ذکر. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے سے اس طرح کی گفتگو کی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پچک جاتا، پھٹ جاتا، جس کا ذکر سورۃ الحج کی آیت نمبر 97 کے اندر واضح طور پر بیان ہوا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَسِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں ان سے آپ کا دل پچک جاتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَسِيقُ صَدْرُكَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کا یہ جواب دیتے ہیں، اس سے آپ کا دل پچک جاتا ہے. اور اسی سورہ کے آخری حصے میں جو اس آیت کے آخری حصے میں کہا گیا ہے، جو میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو خاص مقصد سے اور جو اس کے اندر سب سے خاص بات معذرت کے ساتھ بولی جاتی تھی، ان صبر و خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کرو. اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان سے کٹنا نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی جاتی اور وہ آگے سے طرح کی باتیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے جواب لے کے سائڈ پہ ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے، کیونکہ ان لوگوں کا کٹنا نہیں تھا. یہ وہی لوگ تھے جن کے اندر سے بہترین صحابہ نکلنے تھے، حضرت ابو بکر نکلنے تھے، حضرت علی نکلنے تھے، حضرت عثمان نکلنے تھے، حضرت عمر کو آنا تھا. یہ وہی گروپ تھا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کرو، ان سے کنارہ کر لو. ایک اور جگہ پہ آیا جس طرح سورۃ الفرقان کے اندر، مجھے یاد آیا سورۃ الفرقان کے اندر بھی آیا ہے کہ جب آپ سے یہ بد اخلاقی کریں، بد زبانی کریں، جو ماحول آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو یہ آپ کی بات جب نہ سمجھیں اور بات گرم ہو جائے، یعنی کہ بات کسی اور موڑ پر چلے جائے، تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو سلام کر کے ان سے رخصتی کر لو. جو تمہاری بات نہیں سمجھ رہا اس سے سلام کرو، رخصتی کر لو، کیونکہ اس سے تعلق نہیں توڑنا. ہو سکتا ہے کبھی وہ بات سمجھ میں آ جائے. آج کچھ ایسا معاملہ ہے جس سے ہم دونوں ایک پیج پہ نہیں آ رہے، ایک جگہ پر نہیں کٹھے ہو رہے، کوئی ہے ہمارے بیچ میں کوئی ڈیڈ لاک جس کی وجہ سے ہم ایک جگہ پر کٹھے نہیں ہو پا رہے، تو پھر کبھی دوبارہ ملیں گے اور اس بات کو شروع کریں گے. یہی تھی وہ بات. وَذَنِّ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی دن کی مہلت دے دو. اب وہی بات اس آیت میں واضح کر دی گئی. جب ایک انسان کے پاس حد سے زیادہ نعمتیں آ جاتی ہیں، جب اس کے پاس حد سے زیادہ وسائل آ جاتے ہیں، وسائل کا بھنڈار آ جاتا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے کہنے پر بہت جلدی آمادہ نہیں ہوتا. ظاہری سی بات ہے کہ انسانی سوچ ہے کہ جب ایک انسان کے پاس نعمتیں حد سے زیادہ ہوں گی
تو وہ یہ نہیں ہی چاہے گا کہ میں اس کے کہنے پر یہ کر دوں اور پھر میں ان نعمتوں کو چھوڑ دوں، ان میں تقوی اختیار کر لوں، میں یہ کام کر دوں، میں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر دوں اس کے کہنے پہ۔ یہ جو لاکھوں روپے کا میں نے جوڑا خریدنا ہے میں اس کو چھوڑ دوں اور بایا پہن لوں، نقاب کر لوں۔ مجھے تو لوگ حسن کی دیوی، حسن، خوبصورت، یہ ایسے ایسے ناموں سے لقب دیتے ہیں، اب میں اس حسن کو چھپا لوں صرف اس کی وجہ سے کیونکہ صرف خامد کے لیے ہے؟ یہ تو میں لوگوں کے لیے نمائش نہ کروں۔ اور اسی طرح مرد اپنے آپ کو، اپنے سٹیٹس کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ ظاہری طور پر، تو وہ کہتا ہے میں اپنے سٹیٹس کو ظاہر نہ کروں، اپنا روب نہ دکھاؤں، اپنا دبدبہ نہ دکھاؤں۔ تو یہ اس بھنڈار اور اس نعمتوں کو چھوڑ دوں، یہ تب ہی ہوتا ہے جب ایک انسان کے پاس حد سے زیادہ وسائل آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ جب کوئی انسان کام کرتا ہے یا کام سر انجام دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ جلد ملے، اس کا معاملہ ذرا جلدی ہو، اور جب کوئی میرے مخالف ہو تو اس کو سزا بھی ذرا جلدی ملے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بے شک لگنا تو لائن میں ہے، پتہ ہے کیوں لگی ہوئی ہے، پھر بھی کہنا نہیں جی مجھے ذرا جلدی چاہیے، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر تھوڑا صبر کیجئے، ان سے تھوڑا سا آرام سے کام لیجئے۔ آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے ان کو سمجھا دینا، آپ کا کام ہے ان تک اخلاق کے بلند درجے پہ رہتے ہوئے ان سے بات کر لینا، ان سے گفتگو کر لینا۔ آگے میں جانوں میرا کام جانے، جس کا ذکر آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے، اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بھیریاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ذرا ترتیب کو سمجھا جائے، پہلے اخلاق کی بات کی، پھر کلام کی بات کی، پھر گفتگو کی بات کی، اور آگے سے جب جواب آئے تو کہا صبر کرو، پریشان مت ہو، ان سے ایسے آرام سے معاملے سے پیش آؤ، کیونکہ ہم نے ان سے گفتگو کرتے رہنا، ان سے کٹنا نہیں ہے، ناراضگی نہیں کرنی، تعلق نہیں توڑنا۔ جبکہ انسان رشتہ داری میں جلدی فیصلہ کر لیتا ہے، اس نے میرے سے بات نہیں کی میں اسے ختم کر گیا، اس نے مجھے ایسے کہا میں نے اس کو کہا دیا، اس نے مجھے سلام نہیں کی میں اسے ختم کر گیا، بڑے چند معاملے میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنے اخلاق کو بیچ دیتا ہے۔ اور پھر جب آگے سے اس طرح کے جواب آئیں گے تو صبر کرو، اے نبی صبر کرو، اے انسان صبر کر، ہو جاتا ہے آرام۔ اور جو تیری بات نہیں سن رہے تو کیا سوچتا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ میں جانوں ان کا معاملہ۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، فکر نہ کر، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیریاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے۔ چاہیے جس عیش و آرام کی زندگی گزار رہے نا، ہمارے لیے ان کے پاس کھانا ہے گلے میں پھنس جانے والا اور دکھ دینے والا عذاب۔ جب بھوک کی انتہا ہوتی ہے تو انسانی فطرت ہے، جیسے کہ اکثر میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کئی ایسے چینل ہیں جہاں انسان مردار کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت کھا رہے ہوتے ہیں پکائے بغیر، مچھلیاں کھا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کھائی جاتی۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال اور حرام کا فرق نہیں دیکھتا، اس کو بری سی بری چیز میں سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے، باسی کھانا بھی اس کو تازہ لگتا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور جس کا وضاحت ہمارے نبی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی، کہ دوزخ میں ایک درخت ہے بیچ میں لگا ہوا، زقوم۔ جب انسانوں کو بھوک لگے گی، کیونکہ وہاں لگے گی، مرنا تو ہے نہیں کسی نے، مشقت ہونی ہے، اور مشقت میں کیا ہونا ہے؟ صرف درد لیا جائے گا، تو بھوک لگے گی اور لوگ اس درخت کے پاس جائیں گے، اور وہ درخت بہت ہی کروا ہے، وہ کروا میرے کروے کے مطابق کروا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کتنا کروا ہوگا، وہ بہت ہی کروا ہوگا۔ اور پھر وہ اس درخت کو توڑ کے کھائیں گے، اس میں کانٹے چھپے ہوں گے، اس میں کانٹے لگے ہوں گے، اور وہ ان کے گلوں میں پھنس جائے گا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، پھنس جائے گا، گلے میں پھنس جائے گا، رک جائے گا۔ اب جب گلے میں رکے گا، اللہ اکبر،
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو پینے کے لیے، اس گلے سے اتارنے کے لیے ان کو پیالہ دیا جائے گا۔ پیالے میں ہوں گے ان کے اپنے جسم کی پیپیں کہ لو پیو اس کو، ابلتی ہوئی، بلبلے مارتی ہوئی نا پیپیں کہ لو پیو۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف اور ان احادیث کے اندر یہ واضح ہوتا ہے، اللہ اکبر، جب ان پیالے کو پاس لایا جائے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا کہ ان کا یہ حصہ جبرا سمیت پگھل کے اندر گر جائے گا، پر موت نہیں آئے گی، درد ابھرے گی، دکھ دینے والا عذاب، کیونکہ ان کو بار بار اس درد سے گزرنا ہے، بار بار اس درد سے گزرنا ہے۔ تو اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پردے کا خیال کرو، اخلاق کا خیال کرو، دوسری بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال کرو۔ یہ جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، جب دکھ کی بات ہوتی ہے، جب سنتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو ہم یہ ریئیکٹ کر دیں کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب اخلاق کے ناخنوں سے عورت کے کپڑوں کو چھیلا جاتا ہے، مرد اور عورتیں سڑک پہ کھڑی ہو کے اخلاق کے ناخنوں سے دوسروں کو چھیلتی ہیں، ان کے کپڑوں کو پھاڑتی ہیں، تب یہ بے حیائی نظر نہیں آتی؟ کیا ان کی آنکھوں میں دکھ نظر نہیں آتا؟ وہ تو رو بھی نہیں پاتی، یعنی باس ہی نہ نکال دے میں، وہ کہے گا تو ادھر رونا ہی ہے۔ یوم ترج الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیلے، ریت کے بھرے ہوئے ڈھیلے، یہ اس دن ہوگا۔ اے نبی صبر کرو، میرے لیے، میرے پاس ان کے لیے بھاری بیریاں ہیں، آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا خوراک ہے، کھانا ہے، مگر یہ ہوگا کس دن؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن ہوگا جب زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ پھٹ جائیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ٹیلے، جس کا ذکر میں نے پچھلے بیان میں بھی کیا ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ، کہ زلزلہ آئے گا جب یہ معاملہ پیش آئے گا۔ انسان لاؤ شعور نہیں ہوگا، یہ دلیل ہے اس آیت کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً وہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی دردناک، بہت ہی بھوچال ڈالوانے والا ہوگا، بہت ہی سخت ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع، جس دن تمہیں نظر آئیں گے اس دن دودھ پلانے والی، کیونکہ دودھ پلانے والی، کیونکہ ماں سب سے زیادہ قریبی رشتہ یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، چھوڑ دے گی، اما ارضعت وتضع، اس کو جو دودھ پیتا ہے اس کو چھوڑ دے گی، اس کو بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلاتی تھی۔ ایک ہوتا ہے بچہ جو پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا 20 سال کا، ایک ہے جو دودھ پی رہا ہے۔ کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکرا، اور اس دن حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہے، بدحواس ہے۔ بڑی آس ہوتی ہے عورت کو بچہ جننے کے لیے، حمل کے لیے، وہ اپنا گھر گرا بیٹھے گی اسی ڈر سے کہ یہ زلزلہ کیا آ گیا۔ اور انسان نشے میں ہوں گے، بدحواس ہوں گے، وما ہم بسکرا، جبکہ وہ بدحواس یا نشے میں نہیں ہوں گے، تمہیں لگیں گے پر وہ وما ہم بسکرا، وہ نہیں ہوں گے، نشے میں بدحواس نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو سخت نظر آ رہا ہوگا، یہ ہوگا۔
یہ معاملہ اس دن ہوگا، تم شعور رکھتے ہوگے، تم کام کر رہے ہوگے، کچھ جا رہا ہوگا، کچھ کھا رہا ہوگا، کچھ پی رہا ہوگا، کچھ دے رہا ہوگا، کچھ لے رہا ہوگا، کچھ کام کر رہا ہوگا، اور دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ جب یہ زلزلہ آئے گا تو وہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ دے گی، اور دودھ پینے والا بچہ گر جائے گا، وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گی، حمل گرا دیا جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، بدحواسی چھا جائے گی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان میں شعور ہوگا۔ اور کہا گیا ہے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح ہوں گے، نظر تو آئیں گے مگر دھول کی طرح ہوں گے، جیسے جہاز، جیسے کہ ہم دور سے دیکھتے ہیں تو بادل ہمیں ٹھوس لگتا ہے، جبکہ ہوتا نہیں، اس میں سے جہاز گزر جاتا ہے آرام سے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، یوں ہوگا۔ تو اے نبی صبر کرو، جو یہ لوگ تمہاری بات نہیں سنتے، تمہیں آگے سے جواب دیتے ہیں، جو ہم آج کل دے رہے ہیں۔ اگر انسانی فطرت دیکھا جائے تو آج کل دے رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم نے تو نہیں کرنا، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اس چھوٹے سے ٹگے کے معاملے کے اندر اپنے اشرف مخلوقات ہونے کو بیچ دیں گے، بے حیائی، وفاداری سب بیچ دیں گے، ایمانداری، محبت سب دوسرے کے قدم میں لا کے رکھ دیں گے، سب ضائع کر دیں گے۔ تم فکر نہ کرو، میرے لیے ان کے لیے نا بھاری بیڑیاں ہیں، آگ ہے برکتے ہوئی، جس کو والعادیات میں بھی واضح طور پر کیا، القاریہ کے اندر آخری آیات میں پھر واضح طور پر بیان کیا۔ تو تم فکر نہ کرو، ان کے گلے میں اٹکنے والا کھانا ہوگا، پینے کو پیپ دی جائے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ جھٹلانے والوں، یقیناً جان لو کہ ہم نے تمہارے پاس اپنا گواہ بنا کر ایک رسول اسی طرح بھیجا جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ یہاں سب سے پہلے بات جو میں واضح کرنا چاہوں گا اس آیت کے اندر، جو واضح طور پر، وہ تھی رسالت کا ذکر۔ یہ تیسری وحی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ نبی تو آپ تھے اور نبی کا حکم ہو چکا ہوا تھا، مگر اب لوگوں میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ رسالت ہے، یہ رسول کا حکم ہے، واضح کر دو۔ اور ہم نے تمہارے پاس اپنا گواہ بنا کر بھیجا۔ اصل میں یہ تھا اس کا لفظی معنی، اور اس کا مفہوم یا اس کی تشریح کی جائے تو ہم تمہارے خلاف گواہی دی جائے گی، اور ہم تمہارے خلاف گواہی دی جائے گی۔ ظاہری سی بات ہے، نبی آئے گا اور آ کے کہے گا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اگینسٹ کن کے؟ ان لوگوں کے، کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اب ان سے لو حساب، پہلے تو آپ اخلاقی حساب دو گے نا، پھر آپ وہ والا حساب دو گے قیامت والے دن کہ ہاں بتاؤ مجھے کہ میں نے تمہارے پاس اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ بھیجا تھا، كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تم نے کیا کیا اس کا؟ تم نے اس کی حکمت کا کیا کیا؟ تو ہم نے کہہ دیا جی ہم نے اپنے حسن، اپنے اس جمال کے لیے، اس معاملے کے لیے، اس دنیا کے لیے اس کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، مٹی کر دیا۔ بے شک قیامت والے دن انسان کے ساتھ انفرادی معاملہ ہوگا، اجتماعی نہیں ہوگا، سب کے سامنے اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا، اکیلے میں لے کے جایا جائے گا، اکیلے میں معاملہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا، کیسے پیش آیا۔ اسی بات کا ذکر واضح طور پر آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ بڑا مشہور بات، یہ کیونکہ بات ہی بڑی واضح ہے۔ آخری حج کے اندر اسی بات کا عکس نظر آتا ہے، اسی آیت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، 1,50,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنی امانت تم تک نہیں پہنچا دی جو مجھے اللہ نے دی؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری، جو بوجھ مجھ پہ تھا، وہ میں نے اپنی پوری نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اپنی امانت کو پوری طرح ہم پر ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ بولا کہ اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا کہ میں نے یہ اپنا معاملہ پورا کر دیا۔ یہ تھا وہ لفظ جو شروع کے اندر آیا تھا کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنی تھی، تو انہوں نے اپنی بھاری
تو اسی طرح ہر انسان کے اوپر انفرادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے، اس کے رشتہ داروں کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے بہن بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچوں کی. کیا وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ کیا ذمہ داری صرف دنیا تک کی رہ گئی ہے؟ روح کی کوئی تربیت نہیں. یہ سب باتیں ایسی ہیں جو بار بار کہی جائیں تو ختم نہ ہوگی. فَعَصَوْا فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَةً وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے پکڑ لیا اور اس کے لیے زبردست وبا تھی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم بھی نہ مانے تو پھر ہم اس دن کسی بچے، اور اگر تم نے بھی نہ مانا تو پھر ہم اس دن ایسا ہی ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے تو وہ دن یاد کرو جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. قیامت کی دن کی لمبائی کے لیے، یعنی کہ قیامت کے دن کے لمبے ہونے کے لیے محدثین کے مطابق تقریباً 50,000 سال ہے. تقریباً، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یہ اندازہ ہی ہے، یعنی کہ اتنا عرصہ ہوگا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. تو پھر تم بھی اس دن سے ڈرو جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اور جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہاں ایک بات میں تھوڑی سی واضح کرنا چاہوں گا. قیامت نازل نہیں ہونی. السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا. کوئی چیز جب پھٹتی ہے یا کسی چیز کو تباہ ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو وہ تباہ نہیں ہوتی، وہ چیز گرنے سے ٹوٹتی ہے، یہ تباہ ہوگی. قیامت اسی زمین کے اندر ہے، اسی آسمان کے اندر ہے. جب یہ پھٹے گا ایک ٹائم بم کی طرح. السماء منفطر بھی، اور اس دن آسمان پھٹ پڑے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ ہونا ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اگر کوئی چاہے تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یہی وہ بات تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو تم پر لاگو کرنے کے لیے یا جس طرف تمہیں بلا رہے ہیں، اصل میں وہ فطرت تمہارے اپنے اندر ہے. تم بدل نہیں جاؤ گے جب تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے. یعنی کہ ظاہری طور پر تم بدلو گے نہیں، انفراد اندر کے باطنی طور پر تو تم بدل جاؤ گے، کیونکہ تمہارا معاملہ کچھ اور ہوگا، تمہاری سوچ بدل جائے گی، فکر کچھ اور ہوگی، دھن کچھ اور ہوگی، پر تمہاری شکل نہیں بدلے گی. یہ نہیں کہ دو آنکھیں ادھر تھی تو ادھر آ جائیں گی یا ادھر تھی تو ادھر چلی جائیں گی. یہ فطرت تمہارے اندر ہے. کہاں ڈھونڈ رہے رب کو؟ مسجدوں میں؟ ادھر رب تو تیرے اپنے اندر ہے. تو پاک ہے، تو اپنے اندر ہے، بس تو اس پہ غور نہیں کر رہا، تو اس پہ فکر نہیں کر رہا. جیسے کوئی شخص اپنی چیز بھول جاتا ہے کہیں رکھ کر اور اس کو نہیں ملتی، کئی عرصہ نہیں ملتی، اور جب اس کو وہ ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتی، ہاں یہ تو وہی ہے جو اس کو میں نے دیکھا تھا، جو میں نے کہیں چھوڑی تھی، یہ تو میرے اس مقصد کے لیے ہے، یہ میرے فلاں کام کے لیے ہے. وہ اس کو جان جاتا ہے، وہ بھول گیا تھا. اسی طرح انسان بھول گیا ہے. یہ نصیحت ہے جو تیرے اپنے اندر ہے. تو اپنے اندر اپنے تزکیہ نفس کو دیکھ، اپنے قلب کو دیکھ، اپنی روح کو دیکھ جو تیرے اپنے اندر ہے. اپنے نفس کو دبا، اس معاملے کو سمجھ. قیام اللیل کے ذریعے دین سے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود سمجھ. تیرے اپنے اندر ہے معاملہ.
کہیں باہر نہیں ہے، وہ تیرے اپنے اندر ہی ہے. یہ خوبصورتی، یہ روشنی تیرے اپنے اندر ہے، یہ نور تیرے اپنے اندر ہے. بس اس پہ فکر کر، اس پر غور کر، اکیلے بیٹھ کے اپنے نفس کو سمجھ، اپنے فلسفیانہ سوچ کو انالیسس کر کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ پیش ہے، میں کیا کر چکا ہوں، کیا مجھے جواب دینا ہے. مجھے میرا رب نہیں دیکھ رہا، کس سے میں بچ کے بھاگتا ہوں، کہاں کہاں میں بھاگتا ہوں، کس سے بچتا ہوں، یہ کون سی ترکیبیں میں یوز کر رہا ہوں. مگر حقیقت میں تو یہ تو غلط ہے. اپنے اندر پہچان تیرے اپنے اندر ہے. اب جو میں آیت شروع کرنے لگا ہوں آخری آیت ہے، اور اس پوری آیت آیت قرآن مجید کی کئی لمبی آیات ہے. پوری ایک آیت پوری ایک رکوع کے اوپر ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ ثلثہ طائف من ربک وطائف من الذین معک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات، کبھی اس سے زیادہ، یا کبھی 1/3 رات تک عبادت کرتے رہتے ہو، یعنی کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھ تمہارا ایک گروہ بھی اس عمل میں کھڑا رہتا ہے. یہ وہی بات ہے جو سورۃ المزمل کی شروع کی آیات تھی، کہ جب حکم ہوا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کھڑے ہو جاؤ 2/3 رات یا اس سے کم. کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو. ان ربک یعلم، اب یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ رب جانتا ہے کہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا 2/3 یا اس سے کم، پر تم 2/3 سے زیادہ، کبھی 2/3 اور یا اس سے بھی زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہو. جیسے کسی شخص کو کوئی کام کرنے کے لیے دیا جائے، کوئی کام کا حکم دیا جائے کہ یہ کام تم کرو، تو وہ اس کا ملازم کام چور نکلتا ہے، وہ اس کام کے سب سے نیچے والے درجے کو اپناتا ہے. جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر 2 گھنٹے یہ کام کرنا ہے، تو وہ 1 گھنٹہ 35 منٹ یا 45 منٹ، یا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جو اس کام کے سب سے اونچے درجے کو، اعلیٰ درجے کو سلیکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات یا اس سے کم رات کا حکم دیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 یعنی کہ آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ کھڑے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے رہتے تھے، جبکہ یہ حکم واحد کے لیے تھا، ایک کے لیے تھا، کھڑے ہو جاؤ قیام اللیل کے لیے. پر یہ ابتدا سے فطری طور پر یہ بات واضح تھی کہ جو حکم نبی کے لیے ہوگا وہ اس کے ماننے والوں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ وہ لوگ تھے جو بلند درجے پہ تھے. ہم تو پھر بھی آسرے بھالتے ہیں کہ یہ حکم ہمیں دیا نہیں، ہمیں کہا ہی نہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی حکم ہو تو جس کے اندر وضاحت کر دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے. پر ابتدائی طور پر یہ لوگوں کو گمان تھا کہ جو حکم نبی کے لیے ہے وہ اس کے ماننے والوں کے لیے بھی وہی ہوگا. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات یا اس سے زیادہ دیر قیام اللیل قرآن پڑھتے رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح آپ کے پیچھے ایک گروہ بھی یہی کام سر انجام دیتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات واضح کر رہے ہیں. اور اسی آیت کے ایک حصے میں جو بات واضح کی گئی، ما تیسرا، یعنی کہ جتنا تمہیں میسر ہو، یعنی کہ جتنا تم آسانی سے، کیونکہ اب یہاں پر اس ایکسرسائز کو ریلیکسمنٹ میں دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ریلیکس کیا جا رہا ہے، جتنا تم کھڑے رہ سکو، جتنا تم آرام سے، کیونکہ تم نے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، اور خاص کر تمہارے نفس کا تم پر بھی حق ہے. پہلے تو ہم نے تمہیں حکم دیا تھا آدھی رات یا اس سے کم، پر تم آدھی رات یا اس سے بھی زیادہ لے گئے، تو یہ تو تم بہت زیادہ کر گئے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھو، کیونکہ واللہ یقدر اللیل والنہار، کیونکہ اور رات اور دن ٹھیک ٹھیک مقرر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. یہاں پر جو فضیلت کا بات بتائی جا رہی ہے جس تخلیق کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں ایک فضیلت ہے.
جیسے کہ پہلے حکم دیا کہ آدھی رات یا اس سے کم، اور آپ نے جب کہ اس میں سے اعلیٰ چیز کو پکڑا، آدھی رات یا اس سے زیادہ دیر تک کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم یہ کرتے ہو، آرام کرو، جتنی چیز تمہیں میسر ہو اتنا کرو، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات دن کسی مقصد کے تحت بنائے، کسی کا معاملے کے تحت معاملے فرمائے، اور وہ اس کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جیسے رات کو سونے سے انسان کی ساری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے بڑی فضیلت ہے۔ جیسے سورۃ النبا کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کے اندر اس کی وضاحت کی گئی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور تمہاری نیند کو، تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رات دن کی جو تخلیق ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک دفعہ بحث کر چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں۔ یہاں پر یہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو رات دن کا معاملہ ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اس کے پیچھے بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے نیند بنائی ہے تاکہ تمہاری تھکان دور ہو سکے، اور رات کو پردے کا مسئلہ بنایا، پردے کا سبب بنایا، اور دن کو روزی روٹی کے لیے تاکہ آرام کر سکو، اور صبح اٹھو تر و تازہ ہو جاؤ، اور اپنے آپ نکلو جد و جہد کی طرف، تبلیغ کی طرف، کاروبار کی طرف، اور پھر اپنے آ کے آرام کرو۔ مگر افسوس کی بات، آج کے دور میں انسان نے اس فضیلت کو الٹا کر لیا، غلط کر لیا، اس فضیلت کو حد سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا، اور اس فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا اس سے نقصان اٹھا لیا۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے کیا کروں، صبح تو چھٹی ہے، اس لیے میں سویا رہوں گا، اور میں حد سے زیادہ سویا رہوں گا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ضائع ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح اٹھتے ہیں وہ پورے دن بھرپور اپنے دن کو گزارتے ہیں، اور ویسے بھی یہ حکم عارضی طور پر تھا قیام اللیل کے بارے میں کھڑے ہونے کا، اس وجہ سے آگے مشقت کا معاملہ آنا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سورۃ المزمل کے دوسرے جورے کے اندر، سورۃ المدثر کے اندر قیام النہار تھا، اور اسی کا آگے جو تھا اس کا بیان کیا جا رہا ہے، مگر یہ آپ کی ایکسرسائز تھی، جیسے وارم اپ کیا جا رہا تھا۔ عالم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اسے معلوم ہے کہ تم اس کے ٹھیک حساب نہیں رکھو گے، اس لیے اس نے تم پر عنایت فرمائی، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تمہیں آسان ملے، یعنی کہ میسر ہو، یعنی کہ یہ کام تم انلمیٹڈ نہیں کر سکتے، ہمیشہ نہیں کر سکتے، فور ایور نہیں کر سکتے قیام اللیل، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری راتوں کو جاگنا، صبح بڑے کام کرنے پڑیں گے، ذمہ داریاں ہیں، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، تو جو تمہیں چیز جتنی میسر ہو، ما تیسر من القرآن، تو اتنی ہی چیز کو اویل کرو، کیونکہ آگے کیا ہونا ہے، عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کو علم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض ویبتغون من فضل اللہ، اور کچھ دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کریں گے۔ قریش مکہ کو اصل میں عادی تھے سفر کے، جانے کے، جس کا ذکر سورۃ القریش کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ہوتا ہے، لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی کہ وہ سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کی طرف سفر کرنے کے عادی تھے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار بھی ہوں گے، جو سفر بھی کریں گے، جن کو صبح سفر بھی کرنا ہوگا، اس لیے یہ جو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے قیام اللیل کی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وارم اپ کے لیے تھی۔
وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ صبح جنگ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ قیام اللیل یعنی کہ پوری رات نہ سوئے ہو، صبح جنگ نہیں ہو سکتی۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لہٰذا تم قرآن میں اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، یعنی کہ اس آیت کو دوبارہ واضح کیا کہ ریلیکس ہو جاؤ، اتنا ہی پڑھو جتنا تم پڑھ سکو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض ادا کیا کرو، قرض کیا کرو، اللہ کو اچھا قرض دو۔ کچھ محدثین کی نظر میں یہ بات واضح ہوتی ہے، محدثین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس آیت کے اس حصے کو تقریباً 12 سال بعد تقریباً نازل کیا گیا، کیونکہ یہاں پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یہاں پر 5 وقت کی نماز کا حکم ہو گیا، جیسے کہ پہلے 5 وقت کی نماز کا حکم نہیں تھا، تو یہ کیونکہ تیسری وحی تھی، تو یہ اس آیت کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ آیت کا یعنی کہ اس سورت کی اس آیت یعنی آیت نمبر 20 کا یہ والا حصہ تقریباً 10 یا 12 سال بعد نازل ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور 5 وقت کی نماز آپ کو ملی۔ اور یہاں پر وہی بات ہے جو قیام اللیل کے ذریعے ہونی تھی، یعنی 5 وقت کی نماز اور زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اس کے ذریعے قیام اللیل کا ہی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے بارے میں جو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی ایک نیکی 70 سے لے کر 700 گنا تک ہوگی۔ قیامت والے دن جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کے بعد جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنی نیکیوں کو باغ کی شکل میں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا باغ کیسے، میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن بینک ہے، بہت بڑا بینک ہے، یہ بہت بڑا حساب ہے کہ وہ پورا حساب دے گا کہ تیری ایک نیکی اگر 70 گنا کرنی تھی یا 700 گنا کرنی تھی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے پاس جا کر پوری طرح بہتر طریقے سے بہتر حالت میں اور بڑی زبردست خوبصورت ثواب کی شکل میں پاؤ گے، یعنی کہ بہتر شکل میں پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہا کرو، یقین رکھو کہ اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ سورۃ المزمل کی آخری آیت تک، شروع سے لے کے آخری آیت تک یہ مفہوم واضح طور پر بیان ہو جاتا ہے، جس کو میں چند سیکنڈ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلے غور و فکر کا وہ معاملہ، اس غور و فکر کے معاملے کے بعد آپ کو حکم قیام اللیل کا، اور قیام اللیل سے آپ کے نفس، قلب اور روح کی صفائی، اور وہاں سے پھر آپ کو حکم ان معاملوں کے لیے کہ ان سے لا تعلق نہیں ہونا۔ یہ جو چادر لے کے جو تم علیحدہ اختیاری کر لیتے ہو اے میرے نبی، اب ان سے لا تعلقی نہیں کرنی، اس دنیا میں رہنا بھی ہے، ان سے کٹنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تمہیں طرح طرح کی اگر باتیں بھی کرتے ہیں تب بھی ان سے کٹنا نہیں ہے، ان سے اچھے طریقے سے سلام لو اور علیحدگی اختیار کر لو، ان سے رخصتی کر لو، مگر ان سے کٹنا نہیں ہے، کیونکہ انہی میں سے وہ خوبصورت لوگ نکلیں گے، انہی میں سے وہ صحابہ نکلیں گے، تو تم نے ان میں سے نکال لیا، تو تم بھی یہی کرو۔ اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے تو آپ کو حکم دیا تھا اس کام کو اتنا کرنے کا، اور آپ نے اس کام کو اتنا کیا، اور صرف آپ نے نہیں، آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی کرتی ہے، تو یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو یہ تو اصل میں آپ کو ایکسرسائز کرانی تھی، اب ریلیکس ہو جاؤ، اب اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکو۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ، جنہوں نے صبح کام پہ جانا ہے، جنہوں نے صبح سفر کرنا ہے، صبح جنگ ہونی ہے، یا صبح کئی معاملے پیش آنے، تو لہٰذا اس معاملے کو ویسے ہی سر انجام دو، اور اس کو
اپنے اوپر حاوی نہ کرو اور اتنا ہی قرآن پڑھو جتنا پڑھ سکو، اور جو تمہاری بات نہیں سنتے ان کو چھوڑ دو، میں جانو میرا کام جانے، کیونکہ میں نے ان کے لیے یہ معاملہ تیار رکھا ہوا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف جو تم کچھ بھیجو گے، جو تم نے اتنا کا کہا تھا اتنا بھیجو گے، تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں بہترین طریقے سے، بہترین شکل میں، بلکہ اس سے اچھے شکل میں تمہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم۔ یہی بات انسان پہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو درست کرے، اپنے نفس کو دیکھے، اپنی غور و فکر کو سمجھے، اور اگر وہ کسی کو دین کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بد سلوکی، بد اخلاقی مت کرے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے اشرف مخلوقات ہونے کو اس چھوٹی سی حقیر سی دنیا کے لیے بیچ ڈالے۔ اور اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت ہی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ جو باتیں میں نے تمام آپ کے ساتھ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جو بات میرے سے جذبات میں میرے منہ سے نکل گئی اس کو معافی چاہتا ہوں، اور جو حق میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔